کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کر دیا، تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا؟ یعنی تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ واہ کیا بات ہے، بہت تمہیں پیدا کرنے کے پیچھے ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے؟ تمہیں پیدا کرنے کے پیچھے ہمارا کوئی پلان نہیں ہے؟ تمہیں پیدا کرنے کے پیچھے ہماری کوئی حکمت نہیں ہے؟ ایسی پیدا کر دیا بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مصلحت کے ایسی پیدا کر دیا؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ اوکے، کیا تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ کیا اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ 4 سیکنڈ میں، 40 سیکنڈ میں امیر فقیر بن گئے۔ کیا بات ہے، ترقی حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ 40 سیکنڈ میں فقیر امیر فقیر، 40 سیکنڈ میں زندہ مردہ ہو گئے، 40 سیکنڈ میں محلوں میں رہنے والے سڑکوں پہ آ گئے۔ حق ہے، تم ہماری قدرت کو نہیں سمجھتے؟ کیا ہماری قدرت کا تمہیں اندازہ ہے؟ ہم ایک کن کہتے ہیں تو ساری کائنات کو وجود دیتے ہیں۔ بے شک، کیا بات ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اور چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور تم ہمارے خلاف جا رہے ہو۔ تم نے ہمارے خلاف راستہ منتخب کر لیا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پلٹو گے نہیں ہمارے پاس۔ ایک تو وہ ہے خود سے پلٹنا، اور ایک وہ ہے پکڑ کے پلٹایا جانا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایک پلٹایا جانا اور ایک خود سے پلٹنا، دونوں میں فرق جانتے ہیں؟ ایک آدمی سعودی گیا اور سعودی میں جا کے وہاں غائب ہو گیا تھا عمرہ کے ویزے پہ، وہیں غائب ہو گیا اور چھپ چھپ کر اپنا نوکری کرتا رہا۔ ایک دن پکڑ میں آ گیا، جی ایک دن پکڑ میں آ گیا، اور جب پکڑ میں آیا تو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے پاسپورٹ پہ ایسا سکہ لگایا گیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی سعودی جا ہی نہیں سکتا، اٹھا کے پھینک دیا۔ گورنمنٹ نے پکڑ کے زبردستی اس کو کھینچ کے نکال کے جہاز میں بٹھا کے انڈیا بک کر دیا۔ تو یہ زبردستی پلٹایا جانا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ عمرہ کا ویزا لے کے گیا، 1 مہینے کا ویزا تھا، 1 مہینہ آرام سے رہا، عبادت و ریاضت میں گزارا، سجود و نیاز یعنی لٹاتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتیں پیش کرتا رہا، اور اس کے بعد جب سمے اس کا پورا ہوا خود ہی پلٹ کے واپس چلا آیا۔ اسی لیے جو پلٹائے جاتے ہیں وہ اور ہیں، واہ، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تو کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جو خود سے پلٹنے والے ہیں وہ مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم چاہو نہ چاہو لیکن ایک دن تو تمہیں پلٹنا ہی پڑے گا نا اللہ کی بارگاہ میں، اور جب ہماری بارگاہ میں واپس آؤ گے پھر ہم ساری زندگی کا حساب کتاب لے لیں گے۔ جتنی گٹر مستی تم نے کی ہے، جتنی اردن تم نے مچائی ہے، جتنا تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے، وہ ایک ایک پل کا حساب ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم تم سے طلب کریں گے۔ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے خرچ کہاں کیا؟ ہم نے تمہیں روپیے دیے تھے، تم نے لٹائے کہاں؟ ہم نے تمہیں دولت دی تھی، تم نے اس کا اسراف کیا کیا؟ جو جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یوم الدین، اس دن اللہ تبارک و تعالی
अब यानी परवरदिगार आलम बंदों से एक एक नेमतों के बारे में सवाल करेगा, एक एक नेमतें पूछी जाएंगी। आंख दिया था, आंख का इस्तेमाल क्या किया? कान दिया था, कान का इस्तेमाल क्या किया? जुबान दी थी, जुबान का इस्तेमाल क्या किया? मैंने अक्ल सलीम दी थी, उस अक्ल का तूने इस्तेमाल क्या किया? हाथ और पैर दिए थे, उसका तूने इस्तेमाल क्या किया? एक एक चीज का हिसाब व किताब लिया जाए। ये मत समझना कि छूट जाएंगे, ये मत समझना कि बख्श दिए जाएंगे, ये मत समझना कि फला बचा लेगा। वो दिन तो ऐसा हौलनाक दिन होगा कि कुरान करीम में इरशाद फरमाया जाता है, आदम से लेकर कयामत तक के सारे इंसान जमा होंगे, मगर सन्नाटे का ये आलम, ला तस्माऊना इल्ला हमसा, ला तस्माऊना इल्ला हमसा, यानी सिवाय साए साए के कुछ सुनाई नहीं देगा, दम मारने की गुंजाइश नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला के सामने बिल्कुल सन्नाटा होगा। और ऐसे आलम में तुम्हें खड़े होकर अपने रब की बारगाह में एक एक लम्हे का हिसाब पेश करना है, एक एक नेमतों का हिसाब देना। तो मैं बता ये रहा था कि परवरदिगार आलम ने कुरान में पूछा, क्या हमने तुम्हें ऐसी पैदा? अच्छा मुझे बताइए, आप अपने घर से आराम